جتنی دعائیں ہیں، دعائے کمیل ہو، مشلول ہو، نتبہ ہو، ابو حمزہ سمالی ہو، دعائے مظلوم کربلا روز عرفہ ہو، جو دعا ہے یہ دعاؤں کو اپنی لینگویج میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھو، جو لینگویج آپ انڈرسٹینڈ کرتے اس میں پڑھو. میں یقین کریں میری بات پہ، ایون زیارات اگر آپ اردو میں اپنی زبان میں پڑھیں گے نا تو آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، بلڈ ہوگا، ٹرسٹ یقین اور پیدا ہوگا. جب ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے نا تو معرفت کے راستے کھلنے لگتے ہیں. آپ دیوار کے پیچھے کیا ہے بولیں گے آپ، اگر ٹرسٹ رہے گا، اس کی ذات پہ بھروسہ رہے گا. اگر ٹرسٹ ہی نہیں ہے، ایک عادت کے تحت ریپیٹ تھرسڈے ہے، ہم کو دعائے کمیل پڑھنا ہے، بس پڑھنا ہے دعائے کمیل. کیا مولوی پڑھ رہا سامنے دعا، وی ڈونٹ نو. ہم کو 20 منٹس مسجد میں گھر میں بیٹھنا ہے، ایک آدمی پڑھ رہا ہم سب بیٹھے ہوئے سننا ہے. کیوں 20 ہم کو دعائے کمیل تھرسڈے پڑھنا ہے. دیکھیے جو وہ پڑھنے کا اجر ہے وہ تو آپ کو برکت ضرور ملے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ خالی بیٹھ کے سنیں گے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا، ضرور اجر ملے گا. بٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ مولا علی از سیئنگ. ہم کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹرسٹ کو بلڈ کرو. جب ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر راستے خود بخود کھلتے. جب راستے کھلنے لگیں گے تو اس کو بھولنا نہیں. یہ مت سوچو کہ آج غریب ہیں کل پیسہ آ جائے گا تو اس کو بھول جانا. یہ کبھی نہیں کرنا. یہ ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ مال دے تو توفیق کے ساتھ دے، پیسہ دے تو توفیق کے ساتھ دے، ورنہ پیسہ نہ دے. عزت دے تو توفیق کے ساتھ دے، اسٹیٹس دے تو توفیق کے ساتھ دے. اس لیے کہ اگر اسٹیٹس مل جائے ہم بندوں پہ ظلم کرنے لگے، پیسہ مل جائے ہم اللہ کو بھول جائیں، کبھی بھی نہیں کرنا. ہمیشہ اپنے ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار تیرا کرم چاہیے، تیرا توفیق چاہیے. ہم اپنی مرضی سے نہیں. دوسری چیز اس کے ٹرسٹ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جس چیز کو اللہ نے منع کیا. If you don't listen Allah, He is also not going to listen you. وہ کریم ہے، 10 دفعہ پکارو گے تو ایک دفعہ جواب دے ہی دے گا. But if you don't listen Him تو آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ ہوگی، obstacles آئیں گے، پہنچیں گے نہیں آپ. آپ کی دعا جلدی نہیں پہنچے گی. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آج کل ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے دعا کے لیے، کوئی چیز کے لیے. تھوڑا اسٹیٹس بڑھ جائے، who cares کا ایٹیٹیوڈ اسلام نہیں ایکسپٹ کرتا. I am responsible for my words. یہ ایٹیٹیوڈ کو چھوڑو کہ who cares کا ایٹیٹیوڈ اسلام میں نہیں ہے کہ جو میری مرضی میں آئے میں کروں گا. No, there is a condition. ایک فریم ہے اسلام، اس فریم کے اندر رہنا ہے. If you go out of the frame then آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، پرابلمز میں بھی آ جائیں گے آپ. ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی آج جو پرابلمز ہیں، جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ریزن کیا ہے؟ There are so many reasons. میں انشاءاللہ یہ 10 دن میں ریزنز ہی بتاؤں گا اور اس کی دوا دوں گا دعاؤں کے ذریعے. شادی کے لیے میں نے کہا تھا ہمارا ایٹیٹیوڈ اتنا who cares کا ہو گیا کہ آپ انصاف سے بتائیے. کل بات یہاں تک پہنچی تھی نا کہ وہ جگہ کہ جس جگہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم دعائیں قبول کروانے کے بجائے آپ چاہیں، آپ یقین کریں، کسی بھی مولوی سے جا کے پوچھیں، جہاں شادی ہوتی ہے، جہاں نیک کام ہوتا ہے، اس جگہ پہ بیٹھ کر دعا مانگنا دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ مکس گیدرنگز کو کر کے پھر پرابلمز اگر آ جائے فیملی میں تو پھر پلٹ کر کہتے ہیں مولانا اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، اتنی نمازیں پڑھیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. استخارے کو دیکھ کر رشتہ بھیجا تھا، شادی کی تھی، مرضی لی تھی اللہ کی مرضی لی تھی رشتے کے لیے، اللہ کی مرضی مکس گیدرنگ کے لیے نہیں لی تھی. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی مرضی مکس گیدرنگز کی نہیں تھی. شادیوں میں اگر مکس گیدرنگز چلیں گی تو ہم کو ڈر ہے کسی کا؟ ہم کہتے ہیں who cares، جبکہ سب کو معلوم ہے آیت الکرسی سب پڑھتے ہیں،
آیت الکرسی میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے نیند نہیں آتی. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے اللہ سو رہا ہے رات میں، شادی وادی کر لو، وہ صبح میں اٹھیں گے تو اسے پتا چلے گا. آیت الکرسی میں اللہ کہتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے. تو اب تو ڈرو اس سے کہ وہ دیکھ رہا ہے ہماری مکس گیدرنگز کو. کیسے قبول ہوگی دعا؟ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں، ایک سٹیج پہ کھڑے رہیں، پھر دعاؤں کی قبولیت کیسی ہوگی؟ جتنے آ رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ جتنے آ رہے ہیں، انوائٹیز 1000 ہیں، 1000 انوائٹیز ہیں، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، اپنے بھی ہیں. سب کی نگاہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں. ہم لے کے جا کے ملاتے ہیں کہ یہ وہ ہیں، یہ میرا، یہ دلہن ہے، یہ دولہا ہے. ہم لے کے جا کے اسٹیج پہ ملا رہے ہیں، غیروں کے ساتھ تصویر لے رہے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ فوٹوگرافز ہو رہی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. شادی زیادہ دن تک نہیں چلی، پرابلمز ہو گئے. ہم کیا کریں جب خود یہ پرابلم جو ہے یہ ہمارا کریٹڈ پرابلم ہے؟ ڈونٹ بلیم یور اللہ اینڈ امام. اگر آپ جب تک if you don't stop this، اپنی سوسائٹی سے اگر اس کو سٹاپ نہیں کریں گے تو you are going to face problems and problems and problems. Just try to stop this بابا، try to stop this. میرا ایڈریس ینگسٹرز سے ہے، میرا ایڈریس ان نوجوان بھائیوں سے، میرا ایڈریس میری نوجوان بہنوں سے کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی. اب بچے، نوجوان بھائیوں، میری بہنوں، اب آپ کا جب رشتہ ہے تو آپ اپنے پیرنٹس سے کہیں کہ پلیز وی ڈونٹ وانٹ مکس گیدرنگس، وی ڈونٹ وانٹ مکس میرجز. اگر مکس میرج میری ہوگی تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میری ہم. یہ بہنیں بولے، یہ میرے بھائی بولے جو شادی کے قابل ہیں، آپ یہ سٹیپ اب آپ کو لینا ہے. اگر پیرنٹس کو اپنے پی آر کو بنانے کے لیے بڑے بڑے اس طرح کی گیدرنگز کرنا ہے تو ڈو اٹ، لیکن شادی میں تو مت کرو یار. اگر آپ کو کرنا ہے، ڈنر دینا ہے، ریسپشن دینا ہے تو ڈو اٹ. اسلام منع نہیں کرتا، ضرور دیں آپ، لیکن ڈونٹ ڈو اٹ ان دا میرج. شادی میں ہوگا جو ایک نیک کام ہے، نیک کام ہے. دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو فیس یور امام. میرا سوال ہے، اتنا بڑا مجمع رضوی کالج میں مجھے سن رہا ہے، میرا سوال آپ سے یہ کہ کل امام زمانہ کا ظہور ہوتا ہے انشاءاللہ. زمانہ کا ظہور ہوتا ہے، اس کے بعد شادیاں ہوں گی ہمارے خاندان میں، ہمارے دوستوں میں، مومنین اور مومنات میں. پلیز غور سے سنیں، شادی ہوں گی تو اس وقت کسی کی ہمت ہے کہ اگر امام کوفے میں ہے، ہم بامبے میں ہیں، اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، امام آ گئے تو اس وقت ہم کیا مکس گیدرنگز کر کے اپنی بیٹی کی شادی ایسا کریں گے، اپنے بیٹے کی شادی ایسی کریں گے؟ جب کریں گے، جب تو نہیں کریں گے، اس وقت ہو کیئرز کا ایٹیٹیوڈ نہیں چلے گا. لیکن اگر یہ ایٹیٹیوڈ رکھا، بلیو می، سی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ، میں تو مہمان ہوں آپ کا، میں چلا جاؤں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ مومنین بامبے، میری ماں بہنیں، ہر مومن کے گھر میں برکتیں ہو، برکتیں، بلیسنگز ہو مولا کی. دوستو، دوسری قوموں میں آپ میں فرق ہے، دوسری کمیونٹی میں آپ میں فرق ہے، ڈیفرنس ہے.
You have 14 मासूमीन. You have 14 मासूमीन. You have अहले बैत. आप मासूमीन को रखकर why you are going here and there? Why? मासूमीन को खुश करो, मासूमीन की बात पे थोड़ा अमल करो. कल अगर इमाम पलट कर पूछ ले कि तू बेटी का प्रॉब्लम बेटे का प्रॉब्लम कर रहा है, तूने किया क्या? एक चीज याद रखे, मिंबर से जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई वर्ड्स. दुआओं की कबूलियत के लिए मासूम का जुमला है कि अगर तुम्हारी कभी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तुम पुकार रहे हो, लेकिन तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो तुम फौरन चेक करो अपने आप को कि तुमने गलती कहां की. चेक योरसेल्फ. अल्लाह और मासूम कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो तुम अपने आप को चेक करो कि तुमने हो सकता कोई मिस्टेक किया हो, कोई गुनाह भर गए, तुम इस्तिग़फ़ार करो. हम अपने आप को चेक नहीं करते, बट वी चेक अदर पीपल कि वो क्या कर रहा है. चेक अपने आप को करो बाबा, अपने आप को चेक करो. एलिगेशंस, कोई बीमार हो जाए, किसी को बीमारी आ जाए, हमारा माशरा सोसाइटी तो ऐसी है, कोई अगर बीमार है तो उसकी बीमारी की दुआ करने के बजाय उससे कह रहे हैं कि तू बड़ी गुनाहगार है, तू बड़ा गुनाहगार है, ये बहुत गुनाहगार है, इसलिए इसके ऊपर बीमारियां आती हैं. अल्लाह से डरो, प्लीज डरो अल्लाह से. किसी के ऊपर एलिगेशंस मत लगाओ. अगर कोई बीमार है ना, तो तुम शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी. ये बीमारी तुम्हारे पास भी आ सकती है. और आपको पता है, जब कोई इंसान बीमार होता है तो ये उसका करम है. बीमारी ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग. आप कहेंगे व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपने जुमलों का. बीमारी, मोमिन के लिए बीमारी ब्लेसिंग है, अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है, रहमत है, नेमत है. अगर मोमिन बीमार हो जाए, कहा कैसे? कहा अगर एक रात का बुखार, अब आप सुनो, किसी मोमिन को एक रात का बुखार आ जाए, फीवर आ जाए, एक रात अगर उसने बुखार में गुजारा, फीवर में गुजारा एक रात, तो अल्लाह 1 महीने के उसके गुनाहों को माफ करता है. ये कफ्फारा है. बुखार तो बड़ी चीज है. कांटा होता है ना, रास्ते में कांटे चुभ जाते हैं. कांटा जो होता है, नेल, कांटा अगर आपको चुभ जाए ना आपके पैर में, तो वो भी कफ्फारा है. मैं इसकी डिटेल्स कल सुनाऊंगा. शादी की बात अभी कंप्लीट नहीं हुई. किसी के ऊपर एलिगेशंस, तोहमत मत लगाओ. मैं बताऊंगा कल कि एलिगेशन से दुआएं कैसे रुकती हैं. किसी की कोई मजबूर है, कोई तकलीफ में है, कोई बीमार है, कोई परेशान है. आप कहें परेशान इसलिए है वो कि वो गुनाहगार है? हो, आप नेक हैं? आप किसी को गुनाहगार हम कह सकते हैं कि ये गुनाहगार है? इस्लाम ये आपको टीचिंग्स दे रहा है. हाउ कैन यू से दिस? हाउ डेयर किसी को हम गुनाहगार बोलना? हम किसी को गुनाहगार बोले, जबकि सर के बाल से लेकर फ्रॉम योर हेयर टिल योर टो हम गुनाहगार हैं. मैं आबिद बिलग्रामी अल्लाह के सामने जाके ये कहना है कि परवरदिगार, सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं. मेरे खालिक, मेरे परवरदिगार, दुआए कुमैल का ट्रांसलेशन पढ़ो बोल के मैं आपको 2 दिन से क्यों पीछे पड़ा हुआ? वाई आई एम इंसिस्टिंग यू कि प्लीज रिसाइट द ट्रांसलेशन ऑफ दुआए कुमैल. वाई? अल्लाहुम्मा इग़फिरली ज़ुनूब लती तहबसुद दुआ, अल्लाहुम्मा इग़फिरली ज़ुनूब लती तुनज़िलुल बला. ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो जमीन और आसमान का मालिक है. ये वो अली के जुमले हैं, ये वो मौला अली के जुमले हैं, जो कुल्ले ईमान है, जो नेक इमामों का बाप है, जो शौहर बतूल है,
جو اسلام کا ستون ہے، جو جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے، جو جبرائیل کا دوست ہے، جو میکائیل کا ہم نشین ہے، مردے جسے پکارتے ہیں، جو تنگیوں میں سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہے. یہ علی کے جملے ہیں، یہ مولا علی کی سیئنگ ہے کہ پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جب تیری میری دعاؤں کے بیچ میں آ گئے. تحبس دعا، ان گناہوں کو معاف کر دے. پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می. جو تیری میری دعاؤں کے بیچ میں آ گئے. کون کہہ رہا ہے؟ علی. علی. مولا علی کے لیے یہ نہیں ہے. مولا علی ہم کو درس دے رہے ہیں، مولا علی کے یہ ٹیچنگز ہیں، اور ہمارا یہ عالم کسی کو دیکھ کے کہیں گے تم یہ اسی لیے اس کے یہ پرابلمز میں کہ بیکاز یہ بہت بڑا گناہگار ہے. ویری گڈ، بہت اچھے بھائی. ہم دنیا میں سب سے باعث ہم ہیں. جس دن آپ نے یہ سوچا کہ میں نیک ہوں، سامنے والا گناہگار ہے، تو یہ وہ غفلت ہے، یہ وہ غفلت اور اگنورنس ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ، غفلت کا نشہ، نشہ ہے نشہ، غفلت کا نشہ، اگنورنس کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. شراب کے نشے سے زیادہ ہے. راوی نے پوچھا مولا غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے؟ تو مولا علی نے کہا کہ ہاں، اگنورنس، غفلت کا جو نشہ ہے نا وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. راوی نے علی سے کہا مولا تھوڑا اسے ایکسپلین کریں، ہاؤ؟ تو امام علی نے کہا، مولا علی نے کہا کہ جو شراب کا نشہ ہے، شراب کا نشہ، شراب پینا حرام ہے. شیعہ کبھی یہ کام نہیں کرتا، یاد رکھیں. ڈرنک ایک ڈراپ بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. لیکن مولا علی نے کہا شراب کا نشے سے زیادہ غفلت کا نشہ، اگنورنس، کہ میں نیک ہوں وہ گناہگار ہے. راوی نے پوچھا مولا ایکسپلین کریں. تو امام علی نے کہا، مولا علی نے کہا کہ شراب کا نشہ جب انسان پیتا ہے تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے کے بعد اس کا نشہ ٹوٹ جاتا، وہ نارمل ہو جاتا. 8 گھنٹے کے بعد نشہ نہ ٹوٹ جائے گا، 10 گھنٹے کے بعد ٹوٹ جائے گا، 15 گھنٹے کے بعد ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ کے وہ نارمل ہو جائے گا. لیکن کہا جو غفلت کا نشہ ہے وہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک اس کی پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. سمجھے پیٹھ جا کے زمین سے لگنا؟ جب میت زمین میں لٹائی جاتی ہے اس وقت اس کو ہوش آتا ہے. ہوش آ کے کہتا ہے یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا کیا. یہ ہے غفلت کا نشہ کہ میں نیک، دعائیں کیسے قبول ہوں گی. عزیزوں میں کیا کروں، بامبے میں جتنی گھڑی تیز چلتی، میں دنیا میں ہر جگہ جاتا ہوں، کہیں اتنی تیز نہیں چلتی جہاں یہاں چلتی. بلیو می، بامبے کی گھڑی منٹ نہیں چلتی، وہ سیکنڈز نہیں منٹس چلتی ہے. میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. 50 منٹ ہو گئے، 50 منٹس مجھے ختم کرنا ہے. 10:15 پہ I have to finish the مجلس. 1 گھنٹہ ہو جائے گا. ابھی اور ٹائم ہے انشاءاللہ. 7 مجلسیں 9 محرم تک ہے انشاءاللہ. میں ڈیٹیل میں اور جاؤں گا. آج تو میں نے تھوڑی دیر میں 50 منٹ ہو گئے. کل پھر شادی اور یہ چلے گی بات. اور ایلیگیشنز کی دعاؤں کی قبولیت کیوں نہیں ہو رہی ہے انشاءاللہ. لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز فرام ٹمارو 9:15 شارپ میں ممبر پہ آ جاؤں گا. 9 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. سلام سوز 9 بجے شروع ہوگا. 9:15 شارپ میں ممبر پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ سے خواہش کہ وقت کی پابندی کے ساتھ 9 بجے آ جائے. 9:15 پہ I'll be in the member. So 10:15 مجلس will finish. صلوات پڑھے محمد وعلیہ.
تو بہرحال وقت ہو گیا. تو کبھی کسی کے اوپر بلیم مت کرو, جس ہمیشہ ٹرائی کرو کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. ہمیشہ کوشش کرو کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے. دعا بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور بلیسنگ ایسی ہے یہ کہ دعا کی قبولیت کے لیے محرم کے 10 days سے بہتر نہیں. میں نے کہا تھا کہ آج میں دعا دوں گا, میں کیا کروں, پلیز فارگیو می, فارگیو می. میں ٹائم ہو گیا, مجھے ختم کرنا ہے, مصائب بھی ہے. 10:15 پہ I have to finish. 100% tomorrow I'm going to give you انشاءاللہ. دعا کی قبولیت کے لیے بہترین جگہ جو ہے نا یہ فرش ازائے. when you come to رضوی کالج یا کسی مجلس میں بھی آپ جائیں, وہاں بیٹھ کر دعا مانگیں. آپ مجھے دعا دیں گے, آپ کی دعا جب قبول ہوگی. اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر دعائیں رد نہیں ہوتی. گناہگار بھی ہے اور آ کر اگر حسین کا واسطہ دے کر دعا مانگے, مادر حسین سے, فاطمہ سے اگر دعا مانگے نا, تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ ہے فاطمہ کا, سب سے بڑا واسطہ ہے. عزیزو, آج 2 محرم کی رات ہے. 2 محرم کا دن گزر گیا, تیسری کی رات ہے. حسین کربلا پہنچ گئے. اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. فاطمہ کا لال کربلا پہنچ گیا, لیکن کربلا پہنچتے پہنچتے جو 28 رجب کو قافلہ چلا تھا, مکے سے 8 ذوالحجہ کو چلا, حسین منزلوں کو طے کرتے کرتے جب کربلا پہنچے تو کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ شہزادی کے دل پہ کیا گزر گئی. محرم کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. آج تیسری کی رات آ گئی, 7 دن اور باقی ہیں, پھر یہ رونق ختم ہو جائے گی. کتنا انتظار تھا کہ حسین ہمارے پاس مہمان آئے. 2 دن سے حسین آپ کے پاس ہیں, اور وہ غریب امام, وہ بے کس امام جس کو رلا رلا کے مارا گیا, اتنا رلا رلا کے مارا گیا, کبھی علی اکبر کے سینے کا زخمی سر دیکھ کر حسین روئے, کبھی قاسم کے پامال لاشے کو دیکھ کر روئے, کبھی زینب کے بچوں کی میتوں کو اٹھا کر حسین روئے, کبھی نہر پہ پہنچ کے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو عباس یاد آ گئے, کبھی علی اصغر کو سوال آپ کر کے کہ میرا بچہ پیاسا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, کبھی یہ سوچ کے رونے لگے کہ میری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی, کبھی یہ سوچ کے روئے کہ سکینہ کو تماچے لگیں گے, کبھی یہ سوچ کے روئے کہ میرے بیمار بیٹے کی پیٹھ پر تازیانے مارے جائیں گے. عزیزو, حسین کربلا پہنچ گئے. لٹا ہوا قافلہ, فاطمہ کا یہ ٹوٹا ہوا دل, وعدگاہ کو حسین پہنچے کیسے؟ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو جس جانور کے, جس گھوڑے کے اوپر حسین تھے, وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا. حسین نے دوسرے گھوڑے کو بدلا. امام جانتے ہیں لیکن صرف حجت کو تمام کرنا ہے. 6 یا 7 گھوڑوں کو حسین نے بدلا. بدل کے نیچے زمین سے جھک کے کچھ خاک کو اٹھایا, کربلا کی مٹی کو اٹھا کے سونگا. سمجھ گئے. عباس سے کہا کہ بھیا یہاں قریب کے کوئی لوگ ہیں تو ان کو بلا کر لاؤ, اور عباس سے کہا کہ بھیا یہیں پہ قافلے کو روک دو, اب ہم آگے نہیں بڑھیں گے. وہاں کے قریب کے بنی اسد کے قبیلے والے آئے. جب پتا چلا کہ فاطمہ کا لال آیا ہے, سب آ گئے. حسین نے پوچھنا شروع کیا, یہ کہا کہ یہ کون سی زمین ہے, اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ مولا اسے نینوا کہتے ہیں. امام نے کہا کوئی اور اس کا نام ہے؟
تو کہا کہ مولا اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا کوئی اور نام ہے؟ تو کہا اسے ماریا بھی کہتے ہیں۔ امام بار بار پوچھتے جا رہے تھے، امام کو کسی نام کا انتظار تھا۔ امام نے پھر پوچھا کوئی نام ہے، سب خاموش بیٹھ گئے۔ ایک بہت ضعیف انسان کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا فرزند رسول اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ کہا کہ فرزند رسول اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ نام کربلا سنا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عباس سے کہا کہ ہماریوں کو بٹھا دو، خیمے نصب کر دو، اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ خیمے نصب کیے گئے، بیبیاں اتر گئیں، بیبیاں خیمے میں گئیں۔ ابھی حسین ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ فضا نے آ کے امام سے کہا کہ مولا آپ کو شہزادی زینب بلا رہی ہیں۔ حسین آہستہ آہستہ بہن کے خیمے میں گئے، جیسے ہی پہنچے زینب نے کہا بھیا یہ کیسی زمین ہے؟ اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے، 3 محرم کی رات ہے۔ زینب نے کہا بھیا یہ کیسی زمین ہے؟ ابھی خریدا تو نہیں نا؟ ارے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس کے بعد زینب نے ایک جملہ کہا بھیا جب سے اس خیمے میں آئی ہوں، خیمے کی پوچھ سے کسی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بیوی ایسے رو رہی ہے جیسے اس کا گھر لٹ گیا۔ حسین نے کہا زینب وہ ہماری ماں فاطمہ ہے۔ اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ حسین نے کہا بہن یہ کربلا ہے، وہ ہماری ماں کی آواز ہے۔ حسین خیمے سے باہر آئے، بنی اسد کے جو سردار تھے ان سے گفتگو کرنا شروع کی۔ کہا کہ میں یہ زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اس زمین کو مت خریدے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ زمین پر جو آیا اس کو مصیبت آئی، ہم نہیں چاہتے کہ آپ بھی کوئی مصیبت میں گھر جائیں۔ تو امام نے کہا یہ زمین کو لینا ہی ہے، مجھے یہی رہنا ہے اب ہمیشہ، اب ہماری یہاں خبریں بنیں گی۔ امام نے جو انہوں نے کہا، جو قیمت کہی وہ قیمت کو پے کرا۔ عباس سے کہا کہ بھیا انہیں یہ رقم کو دے دو۔ دینے کے بعد امام نے ان کو بلا کے کہا سنو میں نے یہ زمین تم سے خرید لی، لیکن اب میں تمہیں واپس ہبہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اب ہماری یہاں خبریں بنیں گی، لیکن ایک تم سے معروضہ ہے، ایک میری خواہش ہے حسین کی۔ بنی اسد والوں سے کہا کہ دیکھو جب میری خبریں بن جائیں، اگر میرا ظاہر آئے تو ان کو راستہ ضرور بتانا، میری خبر کا نشان ضرور بتانا۔ میں کہوں مولا رضوی کالج میں اتنا بڑا مجمع، لبیک یا ابا عبداللہ، لبیک یا اپنا رسول اللہ۔ کہا ہمارے زائرین جب آئے تو انہیں مہمان رکھنا۔ اس کے بعد حسین نے بنی اسد کے مردوں کو قریب بلایا، بلا کے کہا کہ دیکھو عاشورے کا دن 10 محرم کو دشمن ہمیں قتل کر دے گا، ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی رہیں گی، تم آ کے ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ انہوں نے کہا مولا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حسین نے عورتوں کو بلوایا، ان کی عورتوں سے کہا دیکھو اگر تمہارے مرد دشمن کے خوف سے ہمیں دفن نہ کرے تو پانی کے بہانے نہر پہ آنا، ہماری لاشوں کو پہ مٹھی ڈال دینا، ہمیں دفن کر دینا۔ اس کے بعد حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلوایا، بلوا کے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ دفن نہ کرے کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک لینا، ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ بس عزیزوں 11 محرم کو جب بنی اسد کے مرد چلے، یہ کہہ
کہا کہ ہم کو حسین کو دفن کرنا ہے، تو عورتوں نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے، اس لیے کہ حسین نے وعدہ ہم سے بھی لیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا ارے ہم بھی چلیں گے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ جب کربلا پہنچا تو دیکھا وہاں پہ لاشیں ہیں لیکن کوئی سر نہیں ہے۔ اس کا سردار نے کہا ہم کیسے دفن کریں؟ تو دیکھا سامنے سے ایک اونٹ آنے آیا اور اس پہ ایک سوار تھا کہ جو طوق زنجیر میں گرفتار تھا۔ اس نے کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں یہ کس کے لاشیں ہیں۔ ایک لاش کے قریب گیا، جا کے کہا ہائے میرا بھائی علی اکبر جس کا سینہ زخمی تھا۔ ایک لاش کے قریب جا کے کہا ارے یہ میرا بھائی قاسم ہے، یہ میرا آنو محمد ہے۔ اس کے بعد نشیب میں گیا، ایک پامال لاشے کے قریب جا کے کہا یہ میرا بابا ہے۔ تو بنی اسد والوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں اس کا بیٹا سید سجاد ہوں۔ عزیزوں وہاں سے سب کو دفن کر کے بنی اسد کو لے کر امام نہر پہ آئے اور آگے کہا ٹھہرو۔ اس کے بعد ایک لاش کو اٹھایا جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، اس کو دفن کیا۔ مردوں سے کہا تم باہر ٹھہرو۔ امام خبر میں اتر کے عباس کے سینے پہ رخسارے کو رکھ کے کہا چچا تم آرام کر رہے ہو، آپ کی بہن زینب جس کے سر پہ چادر نہیں ہے، کوفے میں زینب اور ام کلثوم ہے۔ پروردگار ثانیہ زہرا کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما۔ شہزادی زینب کے حق کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے۔ پروردگارہ امام حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار مفید رضوی اور ثاقب رضوی بیمار ہیں، پروردگارہ بحق بیمار کربلا بیمار مدینہ مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ مظلوم کربلا کی عزاداری جہاں جہاں ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، بالخصوص عراق، ایران، لبنان، پاکستان میں اور ہر جگہ امام کے چاہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر، پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے گھر میں برکتوں کا عطا فرما۔ پروردگارہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اعمال ایسے ہوں کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے، زمانے کے امام کو سلامت رکھ اور تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر رضوی صاحب کے والدین کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔